اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ایک نقش کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر اس کو آپ نے سمجھ لیا اور اسی طریقے سے آپ نے لکھا، فائدہ یہ عظیم ہوگا انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ کہ یہ نقش جو ہیں دعائے برحتیہ کا ہے۔ اگر آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے تو فبأیہ، ورنہ اس سے کام لینے کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس طریقے سے آپ نے کام لینا ہے۔ یہ اس کا جو آج کا میں نقش آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ صرف رزق اور تسخیر کے لیے ہے۔ خصوصاً آپ تسخیر کے لیے اس کو زیادہ تر استعمال کر سکتے ہیں۔ مطلب کسی کی تسخیر آپ کو مطلوب ہے، یا پھر آپ اپنی بیوی کو تسخیر کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اپنے ہسبینڈ کو تسخیر کرنا چاہتے ہیں، یا کسی کی بری عادات ہیں جو آپ کو توجہ ہی نہیں دیتا، آپ وہ ختم کر کے اس کو تسخیر کرنا چاہتے ہیں، کسی آفیسر کو تسخیر کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب کہ یہ تسخیر کے حوالے سے بڑا ہی مفید نقش ہے، لیکن اس کو آپ نے سمجھنا ہوگا۔ سمجھ لیا تو انشاءاللہ آپ کام لیں گے، اور اگر آپ نے جلدی سے اسکپ کر دیا تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس نے بتایا کیا ہے، پھر آپ جا کے کمنٹ میں پوچھو گے۔ سب سے پہلے میں اس نقش کا طریقہ آپ کو بتا دوں، ساتھ ہی چند میں نکات بتاؤں گا، وہ آپ نے ضرور کرنے ہیں، ورنہ یہ نقش کام نہیں کرے گا۔ کیونکہ ہر نقش کے کچھ اصول ہوتے ہیں، آپ ان اصولوں پر چلتے ہیں تو آپ کا کام ہوتا ہے، آپ ان اصولوں کو چھوڑیں گے تو آپ کا کام نہیں ہوگا، اس کی ذمہ داری ہم پہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نقش کو سمجھنا ہے۔ اول آپ نے یہ لکھنا ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لکھ لینے کے بعد آپ نے یہاں پر کاف ہا یا عین صاد یہ لکھنا ہے۔ یہاں پر آ کے آپ نے حامیم عین سین کاف یہ لکھنا ہے۔ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے بحرمت سلیمان بن داؤد علیہ السلام۔ اب یہاں اس کے نیچے آپ نے مقصد لکھنا ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں تک تو آپ کو نقش سمجھ آ گیا۔ اب آپ نے آگے کیا کرنا ہے، اس کو لکھنا کس دن ہے، کس دن آپ لکھیں گے تو اس میں تاثیر زیادہ ہوگی، اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ نقش کا جو پہلا خانہ ہے وہ یہ ہے، دوسرا خانہ یہ ہے، تیسرا خانہ یہ ہے، چوتھا خانہ یہ ہے، پانچواں خانہ یہ ہے، چھٹا خانہ یہ ہے، ساتواں خانہ یہ ہے، یہ آٹھواں خانہ ہے، یہ نواں خانہ ہے۔ اس طریقے سے آپ نے نقش پر کرنا ہوگا۔ اب نقش پر کر لینے کے بعد جب آپ نے یہ لکھا، اس کے بعد آپ نے اس نقش کو پر کیا، نیچے آپ نے اپنا مقصد لکھا۔ اب آپ نے 45 بار دعائے برحتیہ پڑھ کر اس پر دم کرنا ہے۔ دعائے برحتیہ پڑھ کر آپ نے اس پر دم کرنا ہے۔ یہ آپ کا نقش مکمل ہوا۔ کتنے نقش لکھنے ہیں اور کس چیز سے لکھنے ہیں، کس دن لکھنے ہیں، تاکہ تاثیر بہت زیادہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ اب آپ سنتے جائیں اور نوٹ کرتے جائیں، کیونکہ اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے۔ آپ ویسے ہی نقش لکھیں گے تو اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمارا جو دوسرا چینل ہے البراق وظائف، اس پر اس کا بامعقل نقش بھی دیا جائے گا، باقی نقوش سارے اسی چینل پر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ نقوش کا وہ نہیں ہے، چینل نہیں ہے، یہاں پر صرف وظائف دیے جاتے ہیں۔ لیکن بہت سے دوستوں نے اس کی دعائے برحتیہ کی زکوٰۃ ادا کی ہے، تو میں نے کہا چلو میں ایک نقش اس پہ اپلوڈ کروں، باقی اس کے جتنے بھی نقوش ہیں، دعائے برحتیہ کی جتنے بھی کمالات ہیں، وہ ہمارے چینل جس کا ڈسکرپشن میں آپ کو لنک بھی مل جائے گا، وہ انشاءاللہ اسی پہ اپلوڈ ہوں گے، اس کے سارے اعمال بھی، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ انا اعطیناک الکوثر سورہ کوثر کا ایک علیحدہ ہمارا چینل ہوگا، اس پہ سارے انا اعطیناک الکوثر کی ہی وظائف ہوں گے۔ اور ایک چینل ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وہ اعمال جو آپ نے نہ کسی کتاب میں پڑھے ہوں گے نہ کسی اور چیز میں، اس کا انشاءاللہ علیحدہ جلد چینل کریٹ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو بھی سبسکرائب کیجئے گا۔ اچھا، یہ اب نقش آپ نے کس دن لکھنا ہے، کس چیز سے لکھنا ہے؟ اول تو یہ آپ نوٹ کر لیں کہ اس نقش کو آپ نے زعفران ہی سے لکھنا ہے، زعفران ہی سے آپ نے اس نقش کو لکھنا ہے۔ اب آپ تسخیر کو دیکھیں، آپ نے عام مخلوقات کو تسخیر کرنا ہے، اپنی بیوی، اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، کس کو تسخیر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات، آپ نے کسی آفیسر کو
یا کسی آپ ملٹی نیشنل کمپنی میں ہے یا اسی طرح کوئی بھی کمپنی ہے اس میں آپ نے کسی کو تسخیر کرنا ہے تو بھی آپ نے اس کو زعفران ہی سے لکھنا ہے، لیکن اس کے طریقے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اگر آپ بیوی کی تسخیر وہ چاہتے ہیں تو آپ نے عرق گلاب میں زعفران حل کر کے اس سے یہ نقش لکھنا ہے۔ اب وہ نقش لکھ لینے کے بعد اس پر آپ نے چمیلی کا عطر یا جو گلاب کا عطر ہوتا ہے وہ آپ نے اس پر لگانا ہے، اس کے علاوہ کوئی عطر نہیں لگانا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی آفیسر کو مطلب اس کو تسخیر کرنا چاہتے ہیں تو اس پر آپ نے عود کا تیل لگانا ہے، کوئی اور تیل آپ نے نہیں لگانا۔ اب ایک بندہ ہے وہ چاہتا ہے کہ میں تسخیر خلق میرا کاروبار ہے، میں ہر کسی کو تسخیر کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے کیا کرنا ہوگا کہ زعفران سے یہ نقش نہیں لکھنا، آپ نے سرخ مارکر سے یہ اس نقش کو ایسے ہی لکھنا ہے جیسے میں نے بتا دیا۔ اب اس تعویذ کو جیسی ہی آپ نے لکھا، آپ نے دو قسم کے عطر آپس میں ملانے ہیں، ایک عود اور ایک گلاب کا، یہ آپس میں ملا کے اس پر اچھی طریقے سے مل کے اس کو فولڈ کرنے، مطلب اس کا تعویذ بنا لیں۔ اس کا تعویذ بنا لینے کے بعد ہی آپ نے دعائے برحتیہ یہ 45 بار پڑھ کے اس پر دم کرنا ہے۔ اب اس کو آپ نے ویسے نہیں بند کرنا، فولڈ آپ نے کر دیا، اب اس کو چاندی کے ورقوں میں لپیٹ دیں جو عام پر صاف طور سے مل جاتے ہیں۔ اب روزانہ آپ کسی بھی وقت 11 بار دعائے برحتیہ پڑھے اس نیت سے کہ یا اللہ تمام مخلوقات میرے لیے مسخر بنا دے، تو یہ آپ کی تعویذ ہو گئے۔ اب کوئی شخص ہے جو اپنی بیوی کو، اپنے ہسبینڈ کو، کوئی بہن ہے جو اپنے ہسبینڈ کو تسخیر کرنا چاہتی ہیں، اس کے عجیب طرح کے حالات ہیں تو وہ اس کو تسخیر کرنا چاہتی ہیں کہ بھئی کسی بھی طریقے سے وہ ہمارے بس میں آ جائے، دوسری جگہ منہ نہ مارے بلکہ مجھے ہی توجہ دے اپنی اولاد کو، یا کسی کی اولاد اتنی بگڑ گئی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھئی اولاد ہماری ہر بات مانے۔ اب آپ نے 3 نقوش لکھنے، وہ آپ نے جو سبز رنگ کا مارکر ہوتا ہے اسی سے آپ نے لکھنا ہے۔ اگر وہ میسر نہیں ہے آپ کے ہاں تو آپ نے زعفران سے بوجہ مجبوری آپ نے زعفران سے لکھنا ہے، ورنہ آپ نے اس کو سبز رنگ کے پین سے لکھنا ہے، اسی طریقے سے جو میں نے بتا دیا۔ اب نیچے آپ نے مقصد لکھنا ہے، یہاں پر آپ نے مقصد لکھنا ہے، کیا لکھنا ہے کہ فلاں بن فلاں کے دل میں میری محبت پیدا ہو ایسے طریقے سے کہ وہ میرے بنا ایک سیکنڈ بھی نہ رہ سکے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ نے 3 نقوش لکھ کے وہ اپنے سامنے رکھ کے اس پر 71 بار آپ نے دعائے برحتیہ پڑھ کر دم کرنا ہے، اور جب 71واں بار آپ دعائے برحتیہ پڑھیں گے اس کے بعد آپ حکم لگائیں گے کہ اس دعا کی برکت سے فلاں بن فلاں کے دل میں میری بے انتہا محبت پیدا ہو جائے، اتنی محبت کہ وہ میرے بنا نہ رہ سکے، ٹھیک ہے۔ اب 3 نقوش آپ نے لکھ لیے، ایک نقش کو فولڈ کر کے اس پر عود مل کے وہ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے کسی بھی طریقے سے، لیکن یہ ہے کہ اس کو موم میں آپ نے بند کرنا ہے، ویسے استعمال نہیں کرنا ورنہ اس کا اثر ضائع ہو جاتا ہے۔ دوسرے تعویذ کو آپ نے کسی بھی جگہ قرآن پاک میں رکھ دینا ہے، یا پھر اگر آپ قرآن پاک میں نہیں رکھ سکتے تو قرآن پاک کے نیچے ہے رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ تیسری تعویذ اگر آپ پلا سکتے ہیں اس کو کسی بھی طریقے سے پلا دیں، اگر پلانا مشکل ہے، ناممکن ہے، تو اس کو آپ کسی پلدار درخت کے ساتھ لٹکا دیں تاکہ یہ ہوا سے ہلتا رہے، تو انشاءاللہ آپ کا کام 24-72 گھنٹوں تک ضرور بالضرور ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ آپ جب تک آپ کا کام نہ ہو آپ نے 41 بار دعائے برحتیہ آنکھیں بند کر کے یا مطلوب کا تصور کر کے پڑھنا ہے۔ جب آخری بار آپ پڑھیں گے تو آپ نے حکم لگانا کہ فلاں بن فلاں میری محبت میں بے قرار ہو۔ اب دوستو یہ ایک نقطہ آپ نے ذہن میں رکھیں کہ اس تعویذ کو آپ نے، اس نقش کو آپ نے جمعرات اور جمعہ کو ہی لکھنا ہے، کسی اور دن آپ نے نہیں لکھنا۔ دوسری بات، حرام گیری قطعی نہ لکھے۔ دعائے برحتیہ ایک ایسا جادو ہے، ایسی دعا ہے، اللہ تعالیٰ کے ایسے اسماء مبارک ہیں جس میں اسم اعظم موجود ہیں۔ اگر آپ ناجائز کے لیے کریں گے تو جو وبال آپ پر پڑنے والے ہیں ساری عمر آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکیں گے۔ امید کرتا ہوں آج کا عمل آپ کو پسند آئے ہوگا۔ دعائے برحتیہ کی جو دوسری نقوش ہے، بامعقل نقوش ہے، ان کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ البراق وظائف ٹی وی جو انشاءاللہ لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔